احمد رضا خان مولوی تو تھا نا، عالم تو تھا نا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ عالم نہیں تھا. اس نے فتاویٰ لکھا ہے، کتابیں لکھی ہیں، بٹک گیا بیچارہ. ڈوبتا بھی تو تیرنے والا ہے نا، ورنہ فقیہ بھی تھا. ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا اعلیٰ حضرت سے. اس نے کہا کہ حضرت، ہمارے علاقے میں جو طوائفیں ہیں، گانے والی، ڈانس ناچ والی، نعوذ باللہ زنا والی، بہرحال یہ کبھی کبھی محرم میں خیرات کرتی ہیں، کبھی کسی اور مہینے میں خیرات کرتی ہیں، تو کبھی ہمیں بلاتی بھی ہیں کہ خیرات میں آئیں، اور کبھی اگر ہم نہ بھی جائیں تو وہ کھانا پکا کے ہمارے گھروں میں بھی بھیجتی ہیں. تو کیا وہ تو طوائف ہے، اس کی تو کمائی زنا ہے، تو کیا ان کے پیسوں سے بنا ہوا کھانا کھانا جائز ہے؟ دیکھو نا کیسی بات کی. کہتے ہیں کہ ہاں فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے. پتہ نہیں حضرت وہاں جاتے تھے کیا کرتے تھے، کہ فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے کہ یہ پیسے بدل لیتی ہے. کیا معنی؟ یعنی یہ کسی سے قرضہ لے کے خیرات کر دیتی ہے، پھر اس کو قرضہ دے دیتی ہے. تو آپ کو تو حلال کے پیسوں سے کھلا رہی ہے نا، وہ تو قرضے کے پیسے ہیں. یہ مسئلہ ہے فقہ میں. احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں کسی نے مجھے کوئی عبارت لا کے دی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو تھا. میں نے کہا امام احمد رضا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر میں یہ مانتا ہوں کہ امام احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتے تھے. یہ میں مانتا ہوں. اتنا شعور اس وقت کے مسلمانوں میں، اتنے شعور لیس ہو جائیں، شعور سے عاری ہو جائیں کہ نبی کی گستاخیاں شروع کر دیں. میں نے کہا ایسا ہے. لہذا یہ جو آپ عبارت امام کو، ہمارے ہی بندہ کوئی لا کے دکھا رہا تھا کہ میں یوٹیوب پہ ان کے خلاف ایک کلپ تیار کر کے ڈال دوں، امام احمد رضا نے یہ کہا ہے. میں نے کہا میں نہیں ڈالوں. میں نے کہا میں مانتا ہوں کہ وہ گستاخ نہیں تھے. اگر ان سے کوئی ایسی عبارت ہوئی ہے، یا تو قلم کی روانی میں کوئی جملہ نکل گیا ہے غلطی سے، یا ان کی نظر میں اس کا یہ مطلب نہیں تھا، یا بعض دفعہ انسان بے احتیاطی میں نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسی بات، مضمون کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، مگر اس کے لیے الفاظ کی سلیکشن صحیح طرح نہیں کر پاتا، تو اب آپ بندوقیں لے کے اس کے پیچھے پڑ جائیں، گستاخ رسول اور یہ فتوے لگانے شروع کر دیں. تو بھائی کسی کی بات کے دو مطلب نکلتے ہوں، اور خاص طور پہ بزرگوں کی باتوں کے، تو آپ کو ان کو صحیح محمل دینے کی ضرورت ہے. ان کے خلاف کلپ تیار کر کر کے مارکیٹ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اسلامی تاریخ میں بزرگ ختم ہو جائیں گے، اور پھر تھوڑے دنوں میں توپوں کا رخ لوگ آپ کی طرف کر دیں گے. آپ کو بھی بزرگ نہیں مانیں گے، پھر کہیں گے یہ بھی ایسے ہی ہے. جیسے بے لگام اونٹ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں پڑھوائی، اب بھی ہم اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں ہیں جو شاہکار ہیں. میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام سے محبت کا جو اظہار کیا ہے کمال کر دیا. ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ. میں اکثر اپنے بھائیوں کو نجی محفل میں کہتا ہوں، آج آن کیمرہ بھی کہہ دیتا ہوں، کہ اعلیٰ حضرت نے جو اظہار محبت اپنی شاعری میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے نا، اس طرح کا میرے علم میں کسی بھی عاشق نے اپنے معشوق کے لیے نہیں کیا ہوگا. جو انہوں نے اظہار کر دیا، جو تمثیلیں انہوں نے بیان کی ہیں. چلیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اعلیٰ حضرت کی شاعری کے اوپر نہ صرف آپ کو الفاظ کے چناؤ کے اوپر، اور جس طریقے سے انہوں نے فٹ ان کر کے جو نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار. میں نے ایک نعت پڑھی بھی، آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں. قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا انہوں نے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں کہ وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ اپنے جلوے دکھاتے جائیں گے. کیا کمال ہے جناب. وہ کہتے ہیں قیامت والے دن تو ہمارا اس اعتبار سے عید کا دن ہے.